دن بعد بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیر اور باجوڑ کے بارڈر پہ بھی پارٹی کنونشن رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے اور آپ کا رشتہ آج کا نہیں ہے. ہمارا رشتہ نسلوں کا رشتہ ہے. ہمارا رشتہ وفا کا رشتہ ہے. ہمارا رشتہ جدوجہد کا رشتہ ہے. ہمارا رشتہ قربانیوں کا رشتہ ہے. ہمارا رشتہ شہیدوں کا رشتہ ہے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کی بنیاد رکھی تو قبائلی علاقوں سے لے کے پورے پختونخوا کے عوام نے شہید بھٹو کے آواز پر لبیک کہا. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پارٹی کی پرچم تھامی تو آپ سب نے مل کر 30 سال جدوجہد کی اور آپ کی بہن کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے. 2 آمروں سے ٹکرائیں، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاریں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ہزاروں کارکنوں کی قربانی کی وجہ سے ہمیں جمہوریت ملی، انسانی حقوق ملے، معاشی حقوق ملے، وسائل کے مالکی ملی اور آپ کا صوبہ کو اپنا شناخت ملا. یہ سارے کے سارے حقوق ہم نے لڑ کے لیے ہیں، جانیں دے کر چھینے ہیں. اور اب نیا پاکستان کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ، انصاف کے نام پہ آپ کے سارے حقوق مارے جا رہے ہیں، چھینے جا رہے ہیں. آپ کے جمہوری حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. آپ کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں. آپ کے معاشی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. صدر زرداری نے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے ذریعے پختونخوا کو نہ صرف شناخت دی، حقوق دیے، وسائل کی مالکی دی، مگر تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ پختونخوا اور خیبر اور قبائلی علاقوں کے لیے رکھا گیا. اور یہ صرف صدر زرداری کے دور کے لیے نہیں تھا، صرف ہمارا ٹرم کے لیے نہیں تھا. NFC ایوارڈ میں اضافہ کر کے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے زیادہ پیسہ رکھا گیا. اور قبائلی علاقوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ صدر زرداری کے دور میں دیا گیا. 5 سال میں صدر زرداری کے دور میں قبائلی علاقوں کا بجٹ میں 500% کا اضافہ کر دیا گیا. صدر زرداری کے دور میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کی، جس کے ذریعے ہم پورا خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقوں میں غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچا رہے ہیں. ہم نے انقلابی سی پیک منصوبہ شروع کیا. صدر زرداری نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اگر یہ منصوبہ ہمارے ہاتھ میں رہتا تو ہمارا ارادہ تھا کہ پنجاب اور سندھ کے بجائے سی پیک پختونخوا سے گزرتا، قبائلی علاقے سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچتا. صدر زرداری کی دور میں ہم نے تنخواہوں میں
150% اضافہ کیا. یہ کسی اور جماعت کی حکومت میں نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا. یہ بھی کسی اور پارٹی کی حکومت نے نہ کبھی کی نہ کبھی کر سکتی ہے. ہم نے فوجی تنخواہوں میں، سپاہیوں کی تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا. یہ نہ کسی اور جماعت کی حکومت نے کی ہے نہ کسی فوجی عامر کی حکومت نے کی ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا. یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حقائق. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورے پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں معیشت کو کھڑا کر دیا. پورے صوبے میں کاروبار ہو، صنعتیں ہو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنا کر غریب عوام تک فائدہ پہنچایا. مقامی زراعت کو، مقامی فصل کو سپورٹ کر کے عام آدمی تک فائدہ پہنچایا. یہاں کے نوجوانوں کو پورا ملک میں روزگار دلوایا. اگر یہاں نہیں دے سکا تو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر نوکری کا بندوبست کیا. یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ نوکری دینا کا احتساب کیس بنا تھا. مگر تب بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اگر نوکری دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گا. آج بھی پورا پختونخوا میں پورا پاکستان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز، ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، آپ کا صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے گھر کے مدد کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. نہ صرف پختونخوا میں مگر قبائلی علاقے میں ہر تحصیل میں آپ کو ترقیاتی کام نظر آئے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا کارنامہ ہے. اگر مہمند میں گلاس فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کو بنا ہوا ہے. اگر بارہ میں گھی پلانٹ ہے تو وہ بھٹو کا بنا ہوا ہے. اگر باجوڑ میں پہلا کالج بنا تو وہ بھٹو کا دیا ہوا کالج ہے. اگر باجوڑ میں پہلا ہاسپٹل بنا تو وہ بھٹو کو بنایا ہوا ہاسپٹل ہے. اگر پارا چنار میں پہلے خاتون ڈگریز کالج بنی تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بنائی تھی. اگر پارا چنار میں ایئرپورٹ ہے تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بنائی تھی. میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان پچھلے 6 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کے صوبے میں مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں؟ کیا سندھ حکومت کی طرح آپ کی ہر ڈویژن میں دل کے علاج کے لیے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں؟ کیا سندھ حکومت کی طرح آپ کے ہر ڈویژن میں کڈنی کے علاج کے لیے، لیور کے علاج کے لیے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں؟ کیا آپ کے ہاں نئے یونیورسٹیز بنے ہیں؟
سنا ہے کہ کسی ایک یونیورسٹی سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام بتاتے ہیں، کسی دوسرا یونیورسٹی سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام بتاتے ہیں، مگر اپنا ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے ہیں۔ ان کا دوگلا نظام دیکھو، ان کا منافقت دیکھو، ان کا ایک نہیں دو نیا پاکستان دیکھو، جس میں غریب کی جھونپڑی حرام ہے مگر بڑی گالا کی انکروچمنٹ حلال ہے، جہاں پشاور کا میٹرو بس تو حرام ہے، لاہور کا میٹرو بس حرام ہے مگر پشاور کا نامکمل مہنگا ترین میٹرو بس حلال ہے۔ یہ کس قسم کی منافقت ہے کہ نواز شریف کا آف شور کمپنی تو حرام ہے مگر لاڈلا کا آف شور کمپنی حلال ہے۔ الطاف حسین کا ایم کیو ایم کا فورن فنڈنگ تو حرام ہے لیکن لاڈلا کا فورن فنڈنگ حلال ہے۔ صدر زرداری کے دوستوں کے بے نامی اکاؤنٹس حرام ہیں مگر لاڈلا کے امیر ترین دوستوں کے بے نامی اکاؤنٹس حلال ہے۔ رانا ثناءاللہ کا منشیات حرام ہے مگر ہمارا وزیر اعظم کی منشیات تو حلال ہے۔ اور اب وفاق میں آ کر آپ کے وسائل پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ عوام دشمن بجٹ اٹھا کر دیکھ لو، اس میں وفاق کی ناکامی کی وجہ سے صوبوں دیوالیاں ہو رہے ہیں۔ پختونخوا کو، سندھ کو اور پنجاب کو بھی اپنا حصہ سے کم پیسہ مل رہا ہے۔ پختونخوا کو 40 ارب روپیہ کم مل رہا ہے، 40 ارب روپیہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ 40 ارب روپیہ سے ہم پختونخوا میں، ہم قبائلی علاقوں میں کتنے نئے اسکولز بنا سکتے تھے؟ 40 ارب روپیہ میں سے پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں کتنے نئے ہاسپٹلز تعمیر کر سکتے تھے؟ 40 ارب روپیہ میں سے ہمارے بے روزگار قبائل کے نوجوان کو کتنا روزگار فراہم کر سکتے تھے؟ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا خون پسینہ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا ٹیکس کا کمایا ہوا پیسہ ہے، یہ کسی اسلام آباد کی کٹپتلی کا پیسہ نہیں ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا اور کیسے خرچ ہوگا۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے ان کا 3% کا کہانی سنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں 3% فاتح کو نہیں دینے دے رہے ہیں۔ اگر صدر زرداری کے دور میں ہم نے فاتح قبائلی علاقوں کا بجٹ 500% بڑھایا ہے، تیرا 3% کا ہمارا کیا اعتراض ہوگا؟ ہمیں 500% بڑھایا تھا، اب 1000% بڑھا کے دکھا دے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ صوبوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں اور اسلام آباد کے لیے زیادہ پیسہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے بھٹو کے دور سے لے کے ہمارے آخری دور تک سب سے زیادہ پیسہ فاتح کو دیا، سب سے زیادہ وسائل فاتح کو دیا، سب سے زیادہ حقوق فاتح کو دیا، ہم اب کیوں رکاوٹ بنیں گے؟ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، بلوچستان بھی اتنا ہی پاسماندہ ہے جتنا ہمارا قبائلی علاقوں پاسماندہ ہے۔ ہمارا قبائل کے بچے اتنے ہی غریب ہیں جتنے ہمارے تھر کے بچے غریب ہیں۔
ہم کیسے ایک غریب کے منہ سے نوالا چھین کر کسی اور کو دے دیں؟ جب فاٹا کا مرجر پختونخوا کے ساتھ بھٹو کا وعدہ تھا، بی بی نے 30 سال جدوجہد کی، صدر زرداری نے پہلا قدم اٹھایا، ایف سی آر میں ترمیم لے آئے، پارٹی الیکشنز کروایا، 500% سے بجٹ بڑھایا، تو ہمارے پاس بھی طریقہ کار ہے فاٹا کا فنڈنگ کروانے کے لیے۔ اب جو نیا NFC ایوارڈ ہے اس میں نہ صرف پاپولیشن کا انڈیکیٹر ہے مگر پاسماندگی کا بھی انڈیکیٹر ہے، غربت کا بھی انڈیکیٹر ہے، اور جب قبائلی علاقے مرج ہو جائیں گے تو پختونخوا کا پاپولیشن بڑھے گا، پختونخوا کے پاسماندگی کے انڈیکیٹرز بھریں گے، پختونخوا کے غربت کے انڈیکیٹرز بھریں گے، اور اس کے مطابق آپ کو زیادہ پیسہ دینا ہوگا، آپ کا حق بنے گا۔ جبکہ 70 سال سے وفاق فاٹا کو پیسہ دے رہا ہے، 70 سال سے وفاق فاٹا کو پیسہ دے رہا ہے، غیر جمہوری طریقے سے پیسہ دیتا تھا، پولیٹیکل ایجنٹس کے تھرو پیسہ دیتا تھا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف اس بات کی ہے؟ کیا تکلیف اس بات کی ہے کہ اب آپ کو وہ پیسہ عوام کو دینا پڑے گا، عوام پہ خرچ کرنا پڑے گا؟ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ صدر زرداری کے دور میں ہم نے 500% فاٹا کا قبائلی علاقوں کا بجٹ بڑھا دیا۔ اگر خان آپ سے سچا ہے، اگر نیازی آپ سے سچا ہے تو اس کو بھی 1000% قبائلی علاقوں کا بجٹ بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے تو تعلیم کی بجٹ میں کٹوتی کی، صحت کی بجٹ میں کٹوتی کی، ترقیاتی منصوبے کے بجٹ میں بھی کٹوتی کی، اور یہ دھاندلی زدہ حکومت نے دھاندلی کر کے یہ بجٹ پاس کروایا ہے۔ آپ کے صوبے سے تعلق رکھنے والے 2 MNAs علی وزیر صاحب اور محسن دادر صاحب، ان کو بجٹ میں آنے نہیں دیا۔ میں بار بار چھینتا رہا، مطالبہ کرتا رہا کہ یہ دھاندلی ہوگی، آپ کیسے بجٹ پاس کروا رہے ہو جب نارتھ وزیرستان کے عوام، ساؤتھ وزیرستان کے عوام اپنا ووٹ نہیں دے سکتے ہیں، اپنے عوام کے مسئلے نہیں ڈال سکتے ہیں، یہ دھاندلی ہوگا۔ مگر انہوں نے اس کے باوجود دھاندلی کر کے یہ بجٹ کو پاس کروایا، آپ کے نمائندے کو، قبائلی علاقے کے MNAs کو آنے نہیں دیا، گنتی کے بغیر وائس ووٹ پہ آخری بجٹ کو پاس کروایا۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، میرے میڈیا کا دوست کو نہیں پتا کہ اس کے حق میں کتنے ووٹس تھے، اس کے خلاف میں کتنے ووٹس تھے۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ وزیر اعظم نے اپنا ہی بجٹ کے آخری ووٹ پر ووٹ تک نہیں دیا۔ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، اور یہ عوام دشمن بجٹ سے آپ کا خون چوس رہے ہیں۔ کھانے پینے کے اشیاء مہنگی کر دی، سب کچھ مہنگی کر دی، سبزی مہنگی کر دی، پیٹرول مہنگی کر دی، ڈیزل مہنگا کر دیا، گیس مہنگی کر دی، چینی مہنگی کر دی، روٹی مہنگی کر دی۔ اب ایسا پوزیشن آ گیا ہے، ہم اس حالات میں پہنچ گیا ہے کہ مرنا مہنگا ہے، جینا مہنگا ہے، مگر خون سستا ہے۔ یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ یہ کس قسم کی تبدیلی ہے؟ یہ کس قسم کی انصاف ہے؟ مہنگائی کی سونامی میں عوام کو ڈبا دیا ہے، ٹیکسز کے طوفان میں عوام کو بہا دیا ہے، بے روزگاری کی دلدل میں آپ کو دھکیل دیا ہے۔ یہاں پختونخوا میں 10,000، اگر آپ 10,000 سے لے کر 20,000 کما رہے ہیں، اس پہ بھی ٹیکس لگے گا۔ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ہوں گے، جواب دینا پڑے گا۔
حساب دینا پڑے گا, منی ٹریل دکھانا پڑے گا. آپ ذرا سوچیں اس مزدور کا, اس غریب مزدور کا جس کی پوری زندگی کی محنت سے, خون پسینے کی محنت کو جوڑ جوڑ کے بڑے مشکل سے 5 لاکھ اکٹھا کرتا ہے, 5 لاکھ کا سیونگز کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے, اپنے حج عمرہ کے لیے, اپنے بھراپا کے لیے. ابھی اس کو جواب دینا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, کیسا آیا, کب آیا, اور اگر جواب نہیں دے سکے گا تو جیل جانا پڑے گا. یہ تو ظلم کا انتہا ہے. انہوں نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا, دوائیوں پہ ٹیکسز, کپڑے پہ ٹیکسز, کھانے پہ ٹیکسز, چینے پہ ٹیکسز, دودھ پہ ٹیکسز, گھی پہ ٹیکسز, گیس, پیٹرول, الیکٹریسٹی پہ ٹیکسز, پانی پہ ٹیکسز, ہر چیز پہ ٹیکسز. یہ تو عوام دشمن بجٹ ہے, یہ پختونخوا دشمن بجٹ ہے, یہ قبائل دشمن بجٹ ہے, یہ ملک دشمن بجٹ ہے. یہ پاکستان کی نہیں, پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے, جس نے کہا تھا, جس نے خود کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف, جس نے خود کہا تھا کہ وہ خود خوشی کر دے گا مگر آئی ایم ایف نہیں جائے گا, اس نے تو لے لیا یو ٹرن. لیکن ہمارا ملک کی معاشی خود مختاری پر سودا بازی کر رہا ہے. آئی ایم ایف کے سارے سخت شرائط کے سامنے جھک گیا ہے. ہمارا پورا ملک کا معاشی خودکشی کر رہا ہے, عوام کا معاشی قتل کر رہا ہے. کم از کم اجرت میں اضافہ نہ کر کے مزدوروں کا معاشی قتل کر رہا ہے, سبسڈیز چھین کے کسانوں کا معاشی قتل کر رہا ہے, مہنگائی کی سونامی کھڑا کر کے محنت کشوں کا معاشی قتل کر رہا ہے, پینشنز میں اضافہ نہ کر کے ہمارا بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل کر رہا ہے, روزگار نہ دے کے میرے بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل کر رہا ہے, ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر کے ہمارے چھوٹے تاجر کا معاشی قتل کر رہے ہیں. ہر طبقہ کا معاشی قتل ہو رہا ہے. یہ کس قسم کی تبدیلی ہے؟ یہ تبدیلی, یہ نیا پاکستان عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. نہ صرف آپ کے معاشی قتل کر رہا ہے مگر آپ کے صوبوں کے حقوق مار رہے ہیں, آپ کے صوبوں کے وسائل کے مالکی چھیننا چاہتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ کو یہ عوام دشمن بجٹ قبول ہے؟ کیا پختونخوا دشمن بجٹ قبول ہے؟ آپ اپنے صوبائی خود مختاری پہ سمجھوتا کرنا چاہتے ہو؟ کیا آپ ان کو آپ کے حقوق چھیننے دیں گے؟ آپ کے وسائل کے مالکی چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ آپ کو یہ معاشی قتل قبول ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں لڑنا پڑے گا, اگر نہیں آپ کو میرے ساتھ دینا پڑے گا. میں نکلا ہوں اس عوام دشمن بجٹ کے خلاف, میں نکلا ہوں تبدیلی سرکار کے خلاف, اور انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کی معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے اور آج بھی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے. جب تک بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان تقریب سے خطاب کر رہی ہیں.